الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. صدر محترم، علماء کرام، عزیز دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبد شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبد شجر امید کا تھا. جب سرسریسیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی عقلی آثار و نساء سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جبکہ وہ ایک تنہا 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے پہ قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چروا کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے. جنہیں دنیا والے ان پڑھ اور بدو کہا کرتے تھے، ان کا اصیل و رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مشکون عالم پر ان کا تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ سب سے درست ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہو گئے. مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ اور حوصلہ افزا ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے شوکت و سطور، رہب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا. چار داغے عالم میں ان کے عروج کی داستان برزباں تھی. وہ نیک تھے، راستہ باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خدا اور رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جتنے کی اپنی مال و دولت، اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی اور جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کا قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتے تھے. مگر وہی قوم آج ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پے شکستیں کھا رہے ہیں. چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سوچئے، سمجھئے. ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج تک پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم فی سے پیدا کر لے تو یقین رکھیے ہم جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شعر پھر سے سن لے تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبد شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبد شجر امید کا تھا. جب سرسریسیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی عقلی آثار و نساء سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. وما علینا الا البلاغ.